السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دو حکایتیں پیش کی جا رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصدق یکفی، سچ یہ کافی ہے۔ یحکیٰ ان رجلا کان فیہ کثیر من العیوب، منقول ہے۔ یحکیٰ کا معنی منقول ہے، یا بیان کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے، جو بھی کہو بیان کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے یا منقول ہے۔ حکایہ کسی مضارع کا واحد مذکر غائب کا مجہول کا صیغہ ہے۔ منقول ہے کہ ایک آدمی، اس میں بہت سے عیوب تھے، فحاول ان یصلحھا، پس اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو درست کرے، ٹھیک کرے، لیکنہ لم یستطع، لیکن وہ کر نہیں سکا، اس نے طاقت نہیں رکھی۔ استطاع یستطیع، استطاعتن کا معنی طاقت رکھنا، اور حاول یحاول محاولتن کوشش کرنا۔ پس اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو ٹھیک کرے یا درست کرے، لیکن وہ کر نہیں سکا۔ فذهب الى عالم معروف بالتقوى والایمان، پس وہ گیا ایسے عالم کے پاس جو تقوی اور ایمان میں مشہور تھا۔ تقوی اور ایمان میں مشہور ایک عالم کے پاس وہ گیا۔ وشکا له عیوبہ، اور اس نے اس کے سامنے اس کے عیوب کی شکایت کی۔ ثم سألہ عن وصیۃ تعالجھا، پھر اس نے ان سے درخواست کی ہدایت کے بارے میں جو اس کا علاج کر دے، یعنی ایسا کوئی ہدایت کہ جس کی وجہ سے وہ درست ہو جائے، ایسا کوئی نسخہ بتلا دے جو اس کو ٹھیک کر دے۔ ثم سألہ عن وصیۃ تعالجھا، پھر اس نے اس سے درخواست کی ایسی ہدایت کی جو اس کا علاج کر دی۔ فطلب منہ العالم علاج عیب واحد من عیوبہ، بس عالم نے اس سے مطالبہ کیا یا اس سے درخواست کی اس کے عیبوں میں سے ایک عیب کے علاج کرنے کی۔ وَهُوَ الْكَذِبُ، اور وہ جھوٹ ہے، یعنی جھوٹ کا علاج کرنے کی اس نے سوچا۔ عالم نے اس سے درخواست کی اس کے عیوب میں سے ایک عیب کے علاج کی، اور وہ عیب جھوٹ ہے۔ وَأَوْصَاهُ بِالصِّدْقِ فِي كُلِّ حَالٍ، اور اس نے اس کو ہدایت دی۔ اوصا اسی انسان کا معنی ہدایت کرنا، کسی کام کا حکم دینا، اور اس نے اس کو ہدایت دی سچ بولنے کی ہر حال میں۔ فتعجب الرجل، تو آدمی نے تعجب کیا، وتساءل فی نفسہ عن العلاقۃ بین الصدق و باقی عیوبہ، اور اس نے اپنے جی میں پوچھا سچائی اور باقی عیوب کے درمیان تعلق کے بارے میں، یعنی سچائی اور دوسرے جو عیوب ہیں ان کے اندر کیا تعلق ہے۔ وَتَسَأَلَ فِي نَفْسِهِ عَنِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الصِّدْقِ وَبَاقِي عُیُوبِهِ، اور اس نے اپنے جی میں پوچھا تعلق کے بارے میں سچائی اور اس کے باقی عیوب کے درمیان۔ لَكِنَّهُ عَزَمَ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذِهِ الْوَصِیَّةِ، لیکن اس نے ارادہ کر لیا اس وصیت پر، اس ہدایت پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ، اور دن گزرتے گئے۔ وَأَرَادَ الرَّجُلُ أَن يَشْرَبَ خَمْرًا، اور آدمی نے ارادہ کیا کہ وہ شراب پیے۔ فَأَحْضَرَهَا، پس اس نے اس کو حاضر کیا۔ وَمَلَأَ كَأْسًا مِنْهَا، اور ان میں سے ایک گلاس بھرا۔ وَعِندَمَا رَفَعَهَا نَحْوَ فَمِهِ، اور جس وقت اس نے اس کو اٹھایا اس کے منہ کی طرف، یعنی شراب پینے کے لیے منہ پر لے گیا۔ قال لنفسه، تو اس نے اپنے آپ سے کہا، ماذا اقول للعالم ان سألنی، میں کیا کہوں گا عالم سے اگر اس نے مجھے پوچھ لیا۔ هل سأخبره بهذا الذنب ام اکذب علیہ،
کیا عنقریب میں اس کو خبر دوں اس گناہ کی، یا میں اس کے سامنے جھوٹ بولوں؟ لا نہیں، لن افعل ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی شراب نہیں پیوں گا۔ وہکذا کلما اراد الرجل ان یفعل ذنبا امتنع عن فعله، اور اسی طرح جب جب آدمی ارادہ کرتا کہ وہ کوئی گناہ کرے تو اس کے کرنے سے رک جاتا، حتی لا یکذب علی العالم، تاکہ وہ عالم کے سامنے جھوٹ نہ بولے۔ وبمرور الایام تخلی الرجل عن کل عیوبہ، اور دنوں کے گزرنے کے ساتھ آدمی اس کے ہر عیب سے دستبردار ہو گیا، یعنی چھوڑ دی، آدمی اس کے ہر عیب سے دستبردار ہو گیا، یعنی اس نے برایا، اس کا ہر عیب جو تھا وہ چھوڑ دیا۔ بفضل تمسکہ بخلق الصدق، بفضل تمسکہ بخلق الصدق، اس کے تھامنے کی برکت سے سچائی کی عادت کو، سچ بولنے کی عادت کو اس کے تھامنے کی توفیل میں، یعنی سچ بولنے کا اس نے ٹھان لیا، سچ بولنے کا ارادہ کر لیا، تو اس کی برکت سے وہ ہر قسم کے عیوب سے دستبردار ہو گیا۔ دوسری حکایت، الصبی واللصوص، بچہ اور چور، لسن کا معنی چور، اس کی جمع لصوصن۔ استعد الصبی الصغیر للسفر الی بغداد لیتعلم ہناک، ایک چھوٹے بچے نے سفر کے لیے، بغداد کی طرف سفر کرنے کے لیے ایک چھوٹے بچے نے تیاری کی، لیتعلم ہناک، تاکہ وہاں علم حاصل کرے۔ وآتتہ امہ 40 دینارا، اور اس کی ماں نے اس کو 40 دینار دیے، 40 اشرفیہ دی، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، 40 دینار دیے، لینفق منہا، تاکہ وہ اس میں سے خرچ کرے۔ وقالت لہ عاہدنی یا ولدی اللہ تکذب ابدا مہما کان الامر، اور اس نے اس کو کہا کہ اے میرے بیٹے مجھ سے عہد کر اس بات کا کہ تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، مہما کان الامر، چاہے معاملہ کچھ بھی ہو جائے، مہما کان الامر کا معنی معاملہ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فعاہدہ، تو اس نے اس سے عہد کیا۔ وخرج الصبی مع القافلۃ، اور بچہ قافلے کے ساتھ نکلا۔ وبینما ہی تسیر فی الصحراء ہاجمتھا عصابۃ من اللصوص، اور اسی دوران کہ وہ قافلہ صحرا میں چل رہا تھا، اور اسی دوران کہ وہ قافلہ صحرا میں یعنی ریگستان میں چل رہا تھا، تو چوروں کی ایک جماعت نے اس پر حملہ کر دیا، چوروں کی ایک جماعت نے اس پر حملہ کر دیا، عصابۃ کا معنی جماعت۔ وَأَخَذَتِ الْأَمْوَالَ وَالْبِضَاعَةَ وَالْأَمْتِعَةَ، اور انہوں نے یعنی چوروں کی جماعت نے مال اور ساز و سامان کو لے لیا۔ بدعۃ کا معنی بھی سامان، اور امتیۃ کا معنی بھی سامان، متاع کا معنی سامان، یہ اس کی جمع امتیۃ۔ اور انہوں نے یعنی چوروں کی جماعت نے مال اور ساز و سامان کو لے لیا۔ ثم نظر احد افراد العصابۃ الی ذلک الصبی وسألہ هل معک شیء، پھر جماعت کے افراد میں سے ایک نے اس بچے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا هل معک شیء، کیا تیرے ساتھ کچھ ہیں، یعنی تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ فقال الصبی معی 40 دینارا، تو بچے نے کہا میرے ساتھ 40 دینار ہیں۔ وضحک اللص، پس چور ہنسا، وظن ان الصبی یمزح، اور اس نے خیال کیا کہ بچہ مذاق کرتا ہے، او انہ مجنون، یا یہ کہ وہ پاگل ہیں۔ فاخذوا الی زعیمہم واخبروا بما حدث، پس وہ اس کو لے گیا ان کے لیڈر کے پاس اور اس کو خبر دی اس صورتحال کی جو پیش آئی۔ فقال زعیم اللصوص، تو چوروں کے سردار نے کہا ما حملک علی الصدق، کس چیز نے تجھے سچ بولنے پر آمادہ کیا؟ حمل یحمل کا معنی اٹھانا، حمل یحمل حملن کا معنی اٹھانا، لیکن الا کے صلے کے ساتھ آمادہ کرنا، یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے، کس چیز نے تجھے آمادہ کیا سچ بولنے پر؟
قال الصبی، بچے نے کہا عاہدتنی امی علی الصدق، میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا سچائی پر، سچ بولنے پر، واخاف ان اکون عہدہا، اور میں ڈرتا ہوں کہ میں ان کے عہد کو توڑ دوں، ان اکون عہدہا، میں ڈرتا ہوں کہ میں اس کے عہد کو توڑ دوں۔ فتأثر الزعیم بکلام الغلام، تو یہ لیڈر غلام کی بات سے متاثر ہو گیا، وقال، اور کہا تضحی بمالک حتی لا تخلف عہدک مع امک، اور اس نے کہا تو تیری مال کو قربان کر دیتا ہے تاکہ تو مخالفت نہ کرے تیرے عہد کی تیری ماں کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ جو سچ بولنے کا عہد کر کے نکلا ہے اس کی تو مخالفت نہ کرے، تو تیرے مال کو قربان کر دیتا ہے یہاں تک کہ تاکہ تو خلاف ورزی نہ کرے تیرے عہد کی جو تیری ماں کے ساتھ ہوا تھا، یعنی مال جائے تو چلا جائے، قربان ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن سچ بولوں گا۔ وتخاف ان تخون عہدہ، اور تو ڈرتا ہے کہ اس کے عہد کو توڑ دے۔ خان اخون خیانت کا منع خیانت کرنا بھی آتا ہے، اور عہد کے ساتھ تو اس کا منع عہد کو توڑنا، نقد ینقض کے معنی میں، نقد ینقض کا منع بھی توڑنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے، تو اسی معنی میں خان العہد۔ وَأَنَا لَا أَخَافُ أَنْ أَخُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اور میں نہیں ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کے عہد کو توڑوں۔ فَأَمَرَ اللُّصُوصَ بِرَدِّ مَا أَخَذُوهُ مِنَ الْقَافِلَةِ، بس اس نے چوروں کو حکم دیا اس چیز کے لوٹانے کا جس کو انہوں نے لیا قافلے والوں میں سے جو کچھ بھی انہوں نے لیا اس کو لوٹانے کا حکم دیا۔ وقال للصبی، اور بچے سے کہا انا تائب الی اللہ علی یدیک، میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں تیرے ہاتھوں میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ وقال باقی اللصوص لزعیمہم، تو جو باقی چور تھے انہوں نے ان کے لیڈر سے کہا لقد کنت کبیرنا فی قطع الطریق، لقد کنت کبیرنا فی قطع الطریق، البتہ تحقیق کہ تو ڈاکہ ڈالنے میں، قطع طریقہ میں ڈاکہ ڈالنا، قطع یقطع کا ویسے میں کاٹنا ہوتا ہے، لیکن قطع کے ساتھ جب طریق کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈاکہ مارنا، راستے کے اندر کسی جگہ پر ڈاکہ مارنا، اس کو کہہ کے قطع طریق، اسی سے قطاع الطریق یعنی ڈاکو لوگ، قطاع الطریق ڈاکہ مارنے والے۔ لقد کنت کبیرنا فی قطع الطریق، البتہ تحقیق کہ تو ہمارا برا تھا ڈاکہ مارنے میں۔ وانت الیوم کبیرنا فی التوبۃ، اور تو اب ہمارا برا ہے توبہ میں، یعنی تو ڈاکہ ڈالنے میں بھی امیر صاحب تھا ہمارا، اب تو سدھر گیا، راہ راستے پر آ گیا، تو اب ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور تو اس حال میں بھی ہمارا برا ہے۔ وَأَنْتَ الْيَوْمَ كَبِيرُنَا فِي التَّوْبَةِ، اور تو آج ہمارا برا ہے توبہ میں۔ وَتَابُوا جَمِيعًا، اور تمام نے توبہ کی۔ یہ تھی آج کے ویڈیو کی 2 حکایتیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بھی اس قسم کی حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔